میرا جو 7 دن کا دورہ تھا کامیاب ترین دورہ تھا، تو میرے خیالات کچھ ایسے تھے، یعنی کہ میں وہ باتیں آئی جی پنجاب سے بھی شیئر کی ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں سے MNA MPA سے بھی ملی ہوں۔ میرا ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں میرے مولا کریم مجھے زندگی عطا فرما جس وقت تک میں اس پورے پاکستان کے اندر، یعنی کہ ہر سٹی، ہر ضلع، ہر صوبے کے اندر، یعنی کہ میں اس طرح کے سینٹر بنا کر ان لوگوں کو سیو کر سکوں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ میرے اسی چینل کے اوپر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے اپنی جو خدمات ہیں سر انجام پیش کرنے والی میڈم صبا گل، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ ابھی حال ہی میں اپنے پنجاب کے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ اس ٹائم میں اپنا ایک آفیشلی جو ہے وزٹ کرنے کے بعد واپس لوٹی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ وزٹ کیسا رہا اور کیا کامیابیاں انہوں نے وہاں پہ حاصل کی۔ جی بتائیے گا کہ آپ کا تو سب سے پہلے شکریہ، آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے ٹائم دیا، اور کیا کامیابیاں تھیں جو آپ کو اس شہر میں حاصل ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا جو 7 دن کا دورہ تھا کامیاب ترین دورہ تھا، اور راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایجوکیشن، مدرسے، ڈسپینسریاں، بہت ساری ایسی چیزیں موجود تھیں جو ذاتی ہم نے کی ہیں۔ اور یہ میں اس لیے یہ بات ہر پلیٹ فارم پہ شیئر کرتی ہوں تاکہ یہ دنیا جن کو نہیں سمجھ ان کو بھی سمجھ آئے۔ تو میرے خیالات کچھ ایسے تھے، یعنی کہ میں وہ باتیں آئی جی پنجاب سے بھی شیئر کی ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں سے MNA MPA سے بھی ملی ہوں، اور میں نے ان سے بھی یہ باتیں شیئر کی ہیں۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا، یعنی کہ میں پنجاب کے بھی ڈسٹرکٹ شہروں میں آگے پیچھے جو بڑے شہر ہیں وہاں بھی یعنی کہ اس طرح کے کچھ کمیونٹی سینٹر بناؤں، کچھ ایسے ٹرسٹ بناؤں، یعنی کہ جس میں تمام لوگوں کی دل کھول کر خدمت کر سکوں۔ اس میں میرے ٹرانسجنڈر بھی ہوں گے، میرے خواجہ سراں بھی ہوں گے، یتیم بچے بھی ہوں گے، بزرگ لوگ بھی ہوں گے۔ میرا ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، یعنی کہ اس وقت تک میرے مولا کریم مجھے زندگی عطا فرما جس وقت تک میں اس پورے پاکستان کے اندر، یعنی کہ ہر سٹی، ہر ضلع، ہر صوبے کے اندر، یعنی کہ میں اس طرح کے سینٹر بنا کر ان لوگوں کو سیو کر سکوں، ان لوگوں کو سکل کی طرف لا سکوں، ان لوگوں کو تعلیم کی طرف لا سکوں، ان لوگوں کو دین کی طرف لا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس بری دستگیر میں ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ اس مقاصد کے ساتھ ہم چل نہیں پائے، نہ ہی کسی نے چلنے دیا۔ جب تک ہم اپنی آفت کو بہادری سے، مضبوطی سے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے نہیں آئیں گے، قطعاً کوئی بندہ بھی ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اگر فیملی کے اندر 4 سے 6 بھائی ہیں، ایک زیادہ کماتا ہے، ایک کم کماتا ہے، تب بھی ان کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اتنا خرچہ ڈالا، اتنی دیوار میں نے بنائی، یہ دروازہ میں نے لگایا، یہ فلش میں نے بنایا۔ ایک ایک تنکے کا حساب کیا جاتا ہے۔ انسانیت ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ اس کی کمی محسوس ہونے لگی ہے، اور ہمارے جیسی مخلوق، ہمارے جیسے لوگ تو ویسے یعنی کہ ایک مذاق کے طور پہ اس دنیا پہ جی رہے ہیں، مگر وہ مذاق نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہوں گے، تو ہر ذرے ذرے کا حساب پوچھا جائے گا۔ تو ہم اس دنیا پہ کیا کرتے رہے، حضور کا میسج ہم کہاں تک پہنچا کے گئے، اور ہم لوگوں کو آگاہیاں کیسے دیتے رہے، ہم لوگوں کے رائٹ کے اوپر بات کیسے کرتے رہے۔ اسی طریقے سے میری ماں، بہنیں، بیٹیاں جو بلائی ہدایت گاؤں میں رہتی ہیں، جن کے پاس یعنی کہ کوئی اصولت میں اثر نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے۔ جس طریقے سے آپ نے قانون سے کس طرح کی بات کرنی ہے، قانون کے ساتھ ملنا کس طریقے سے ہے، اور آپ کے حقوق کیا ہے، اور آپ نے کس طرح اپنے حقوق کو دنیا سے وصول کرنے ہیں۔ دنیا میں تو یعنی کہ میں تو سمجھتی ہوں حقوق ہی حقوق ہیں۔ جب انسان اپنی نیت کو صاف ستھرا کر دے، اللہ کے حضور کے ساتھ دوستی رکھ لے، اللہ تمام حقوقوں کو وہ ذمہ دار ہے، وہ کر دیتا ہے۔ مگر اس دنیا میں خاص کر کے ہمارے پیارے خوبصورت پاکستان میں جینے کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ صرف جد و جہد ہے۔ آپ جتنی جد و جہد کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنا ہی آپ کامیابیوں کی طرف قدموں کو بڑھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ کی آئی جی پنجاب صاحب سے ملاقات ہوئی، کیسی رہی ملاقات؟
کامیابی ملاقات جو تھی اور میرا دل دماغ سوچ جو تھی، جو میرے سپنے تھے، خواب تھے، وہ مجھے مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور انہوں نے بہت زیادہ یقین دلایا۔ آئی جی پنجاب اور سی پی او یونس صاحب جو تھے راول پنڈی کے اندر، انہوں نے ڈیوٹی کی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو بہت اچھا سر انجام دیا۔ میں ان دونوں شخصیت کی شکر گزار ہوں۔ آئی جی پنجاب پولیس کی شکر گزار ہوں۔ آج ان دونوں فرشتوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر خواجہ سرا بلادری کو رسپیکٹ ملی، عزت ملی، تحفظ سینٹر بنے اور ٹرانسجنڈر پروڈکشن سینٹر بنے، منسٹریاں بنی، اور یہ میرے خیال ہے اچھے لوگوں کے زیر تعلیم تھا، یعنی کہ وہ جو چیز سامنے آئی تو میرے جسم کا لو ان لوگوں کے لیے دعا کرتا۔ جی میڈم صبا گل کی آپ نے اپنے ان کے دوروں کے حوالے سے بھی گفتگو سنی کہ ان کے جو اضلاع کے اندر دورے تھے اس کے اندر ان کا کیا مقصد تھا، کہ جس طریقے سے انہوں نے جڑواں شہروں کے اندر راولپنڈی، اسلام آباد میں اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ سیلاب آیا تو ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی مقدار کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تعاون کیا متاثرین کے ساتھ، تو اسی طرح مختلف فلاحی انہوں نے کام کیے۔ تو اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو وہ پورے پنجاب کے اندر پھیلائیں، اور اس سلسلے میں ان کا یہ دورہ تھا اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو کامیابی ملی، اور اس کے بعد جو آئی جی پنجاب ہے ان کے ساتھ ان کی جو ملاقات رہی بڑی ایکسائٹڈ دکھائی دیتی ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ان کی جو ملاقات تھی وہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے امید کی کرن تھی۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔